بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے میں شابانو غزنوی حاضر ہوئی ہوں کہ آپ کے کچھ سوالات کا جواب دے سکوں. میرا 38 سال کا FBR کا بھی تجربہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ گوناگوں عہدوں پہ کام کرنے کا مجھے موقع ملا, اور اس سے پہلے میں جو ہے کیمبرج اسکول کی ٹیچر بھی رہی ہوں, اور میرے خود بہت میری زندگی میں اچھے استاد مجھے ملے. حالانکہ میں نے اپنے گھر میں زیادہ تر پڑھا ہے, لیکن مجھے بہت اچھے استادوں کے ساتھ میرا واسطہ رہا, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی کچھ لیڈرشپ اسکلس کے بارے میں آپ سے بات کی جائے. السلام علیکم میم, میرا نام خواجہ مطیع الرحمان ہے. اور میم جس طرح ہمارے یہ جو کلاسز کی سیریز ہے جس میں ہم پریکٹیکل لائف کے جو حوالے سے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں, تو میم آج میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں کہ احترام اور ہمدردی, یعنی کہ ہم نرمی سے اپنے تعلقات کی کس طرح سے تعمیر کر سکتے ہیں. تو میم اس سلسلے میں جو میں آپ سے پہلی بات پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دوسروں کا احترام کرنے سے ہمارے تعلقات میں کس طرح مضبوطی آ سکتی ہے. دیکھیں, یہ ہم لوگ جس زمانے میں رہ رہے ہیں نا, اس زمانے میں یو کی ناٹ ون دیم آل. ہاں, یہ جو آپ کے جو تعلقات ہیں نا, یہ ہوتے ہیں کئی ڈگریز میں. آپ کے قریب ترین لوگ, آپ کے دوست جاننے والے, آپ کے محلے والے, پھر آپ کے معاشرے کے لوگ. تو لہٰذا آپ کو اس حساب سے دیکھنا ہے. اب کچھ ہمارے معاشرے میں ایسی روایات عجیب قسم کی آ گئی ہیں کہ اگر آپ ہر ایک سے ہی تمیز سے اور جھک جھک کے ملتے رہیں تو وہ آپ کو بالکل کمزوری سمجھنے لگ جاتے ہیں, وچ از ویری بیڈ. کیونکہ ہمیشہ طاقتور لوگ تمیز سے ملتے ہیں سب سے. اور اگر آپ کو, یعنی میرا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ذاتی تجربے میں یہ تھا کہ میں نے اپنے بڑوں کی تربیت کے مطابق ہمیشہ لوگوں سے تمیز سے بات کی, ان کا تمیز کے ساتھ لحاظ کا خیال رکھا. تو اس لیے نہیں کہ میں کمزور تھی, بلکہ اس لیے کہ مجھے خدا نے معاشرے میں طاقت دی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود پھر کئی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھک کے ملیں گے. احترام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو جان سے مار سکتے تھے لیکن آپ نے اس کو نہیں مارا, تو آپ نے اس کی جان کا احترام کیا. حالانکہ آپ نے اس کو اپنے اصول کی وجہ سے, جو اصول کی بات ہے, آپ کی جوان بہن گھر کے اندر ہے, کوئی آدمی گھر کے اندر صحن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کی بہن کام کر رہی ہے اور وہ آدمی صحن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ظاہر ہے آپ اس کو سر پہ تو نہیں بٹھا کے ڈرائنگ روم میں لے کے جائیں گے. آپ کہیں گے سر ذرا باہر آئیے, آپ اجنبی ہیں, آپ کون ہیں اندر, آپ ادھر آئیں, باہر ذرا آئیے, آپ مجھ سے بات کریں نا. آپ کیسے اندر آ گئے, دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا بھی نہیں ہے, آپ ایسے ہی آ گئے اندر. تو یہ آپ نے احترام کیا نا. آپ نہ وہ آپ کے گھر کے اندر آیا تھا, ٹریس پاسنگ کر رہا تھا, آپ اس کو مار بھی سکتے تھے. تو یو سی احترام کی ڈگریز ہوتی ہیں. احترام کا مطلب خالی تمیز تہذیب نہیں ہے, ورنہ آپ کے پاس منافقین کی بھی ایگزامپل ہے کہ جو بہت میٹھی باتیں آپ سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے بچے چرا کے لے جاتے ہیں, آپ کی جائیداد پہ قبضے کر لیتے ہیں, آپ کی چیزیں چھپا دیتے ہیں, آپ کی بدنامی باہر جا کر کرتے ہیں, آپ سے بہت تمیز سے ملتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں میں تو اس کا دوست ہوں, یہ تو روز شراب پیتا ہے, اس نے تو یہ کام کر دیا, اس نے تو وہ کام کر دیا. تو آپ کا جو احترام ہے نا وہ سبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے, آبجیکٹو ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے کہ ہاں, جیسے آپ کے بڑے گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ ان کو بات کے درمیان نہ ٹوکیں, بعد میں ان سے الگ سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ بات کہی تھی, مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. اس ٹائم پہ آپ نے ان کو تصحیح نہیں کرنی, کریکشن نہیں کرنی اپنے بڑے کی. یا آپ کا باس ہے, وہ کوئی پریزنٹیشن دے رہا ہے, کوئی کام کہہ رہا ہے, تو اس میں اگر آپ کو کوئی چیز لگتی ہے کہ اس نے یہ بات ایسے نہیں ہے, اس طریقے, اس وقت آپ نے اس کو نہیں کچھ کہنا. بعد میں آپ الگ سے اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ نے یہ بات اس طرح سے کہی تھی. وہ بھی ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے تعلقات پہ کہ آپ کے تعلقات کی نوعیت کس قسم کی ہے. تو یہ جو آپ کی انٹریکشن ہے نا, اس پہ آپ کا بڑا ڈیپینڈمنٹ. انٹریکشن کے ٹولز ہیں ادب, احترام یا لائن ڈرا کرنا, یہ انٹریکشن ہے آپ کی. انٹریکشن کے بیسس پہ آپ اپنی جو ہے نا پرسنالٹی کو آگے کنوے کرتے ہیں کہ واٹ ڈو یو مین, کیونکہ دل کا حال آپ کیسے بتائیں گے لوگوں کو جب تک کہ آپ کا جو ہے کوئی عمل نہ آئے. تو عمل کے اندر یہ تینوں ڈگریز جو ہے نا, یہ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپان ہو یو ایکچولی آر. تو آئی ہوپ آئی ایم میکنگ سم سینس. جی, میرا نام شانسا عباس ہے اور میرا سوال آپ سے یہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو میرا نام شانسا عباس ہے اور میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ کے
اپنے رشتوں میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ضروری ہے. یو سی آپ کسی کے بارے میں رائے نہیں دے سکتے جب تک آپ نے اس کے جوتوں میں ٹریول نہ کیا ہو. اب آپ اس وقت تو ایسے عجیب طرح کے حالات ہیں کہ اب تو آج کل کے زمانے میں آپ کسی سے یہ نہ سمجھے کہ یہ نکما ہے یا اس کو کام چور ہے. ہر آدمی اتنے معاملات میں الجھا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اتنے پریشرز ہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ چوکس رہ ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ آپ کو ہمدردی کرنی چاہیے کہ آپ جیسے پہلے ہوتا تھا میرے بچپن میں کہ ہم نے کبھی کبھار لوگوں کو دیکھا کہ بھئی وہ ذرا کام چور ہے یا کام چھوڑ کے چلے گئے یا پورا کام نہیں کیا, لیکن اب تو ان کے سر پہ اتنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ ان کا کام کی ان کو بتاتے رہیں کہ جی آپ نے کام ایسے کرنا ہے, اس کے اوپر یہ کاغذ نہیں چھوڑنا ہے, یا آپ اس کو انڈیکس بنا کے دیں کہ جی دیکھیں یہ آپ کے ٹک مارک آپ کو کرنے تاکہ ہر دفعہ مجھے آپ کو نہ بتانا پڑے. ٹھیک ہے, جو جس طرح کا کام آپ کو پسند ہے آپ اس کو ایس او پیز اس کو بنا کے دے دیں. ایس او پی کو آپ جو ہے وہ آبزرویشن میں رکھیں, لیکن اس کی ذات پہ تنقید مت کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی ذات کے اندر کیا مسائل اور کیا جو ہے زلزلے آئے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد فیملیز کا بھی یہی حال ہے, اور فیملیز کے اپنے پریشرز ہیں فیملی لائف کے, پھر آفس کی لائف اور پروفیشنل لائف کے ہر ایک کے اپنے اپنے پریشرز ہیں. تو امپیتھی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی ایک ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کسی ٹیم کے لیڈر ہیں اور آپ کی جو ہے وہ زیادہ سے ہے کچھ معاملات میں, لیکن یو ہیو ٹو ریممبر کہ جو آپ سے چھوٹا آدمی بھی ہے اگر اس کی انپٹ آپ کے ساتھ پازیٹیو نہیں ہے تو آپ فیل ہو سکتے ہیں. تو جو چین کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کی ویکسٹ لنک میں ہوتی ہے. یعنی کوئی سامنے سے اتنی بڑی چیز نظر آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے بڑی ہیبت ناک ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز واقعی ہیبت ناک ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سب سے جو چھوٹا پارٹ ہے وہ کتنا طاقتور ہے. جیسے کہ انسان کی جو طاقت ہے چاہے کتنا ہی بڑا وہ اس کا جسہ ہو, اتنا بڑا جسم ہو, وہ اس کی گردن کی ہڈی میں ہے. اگر اس کی گردن کی ہڈی کمزور ہے تو وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ لیٹا ہی رہے گا, وہ پھر تو پہاڑ کی طرح کھڑا بھی نہیں ہو سکتا وہ. تو لہٰذا یہ جو اس کی جو ویکسٹ لنک ہے وہ ایک ٹیم کا جو ویکسٹ ممبر ہے اس کے اوپر آپ نے انویسٹ آپ کیسے کریں گے اگر آپ کو اس کے حالات ہی نہیں پتہ. آپ کے جو ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد تک اس وقت تک وفادار رہتے ہیں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کو میرے مفادات کا مجھ سے زیادہ شعور ہے اور یہ ڈیلیور کرے گا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو بھی ڈیلیور کرے گا. اب جاپان کی لوگ کہتے ہیں تو دیکھیں نا جاپان کی کمپنیز میں بندہ ریٹائر نہیں ہوتا, وہ ان کے فیملی لیول تک ان کے اندر گئے ہوئے ہوتے ہیں کمپنیز کے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے کیا ایشوز ہیں یہ کیسے مینج. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی کمپنیز میں سنرجی آتی رہتی ہے, جبکہ باقی ان کے مسائل ویسے ہی ہیں. ان پہ حملے بھی ہوئے ہیں, ان پہ 2 اٹامک حملے ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ محکوم رہے امریکن فورسز کی ریسنٹ ہسٹری میں. ان کی تمام ان کے یہاں جو ہے وہ ہے بادشاہت کا نظام تھا, وہ ابھی بھی ہے کرسینتھمم تھرون ان کی, لیکن آپ اس کے باوجود دیکھیں کرپشن کے مسئلے وہاں پہ بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک روایت ہے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے دکھ سکھ میں شامل رہنا اور ان کو اپنے ساتھ بالکل اس طرح رکھنا کہ چاہے کمپنی کے اندر فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو بھی کام چل رہا, کمپنی پھر کامیاب ہو رہی ہے تو اس میں سے بھی ان کو شیئر مل رہا ہے. یہ امپیتھی کی وجہ سے. جاپان کی ایک بہت بڑی جو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی اسی پروگرام میں کہ دے پریکٹس بوشیڈو, آنر ود رسپیکٹ بوشیڈو. تو وہ اس میں آپ دیکھیں کہ موجودہ ماڈرن معاشرے میں امپیتھی کی سب سے زیادہ مثال آپ کو اس ڈاکٹرین میں ملتی ہے بوشیڈو میں. السلام علیکم میم, میرا کوسچن یہ ہے کہ آج کل کے اس تیز رفتار دور میں ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات میں بھی نرمی دکھانا یا نرمی سے پیش آنا کیوں ضروری ہے؟ وہی جو میں نے پہلے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ ان کے کتنے مسائل ہیں, لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ جو آپ سے بات جو کر رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں. تو وہ جب تک کہ آپ نے اوپر کا اس کا لیئر آپ نے گیئر شفٹ نہیں کیا آپ کو معاملے کی تہ تک پہنچنے کا موقع نہیں ملے گا. دیکھیں یہ ایک بیٹل ہے, آپ کو کچھ بیٹلز لوز کر دینی ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو ون دا وار. جیسے ایک آدمی فوجی ہے وہ ٹرینڈ ہے ٹو کل, لیکن اپنے گھر میں تو آ کے نہیں مرڈر کر دے گا کسی کو کہ تم نے یہ فلانا کام جو تھا اس ڈیڈ لائن پہ نہیں کیا. تو یو سی کچھ آپ کو بیٹلز لوز کرنی ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو ون دا وار, کہ چھوٹی موٹی باتوں میں آپ نے طرح دے دینی ہوتی ہے تاکہ بڑی بات جو ہے وہ وہاں تک آپ پہنچ جائیں. اور آپ کی جو لانگ ٹرم عزت ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوتی زیادہ تر
کہ یہ چھوٹا والا جو معاملہ تھا اس کے اندر آپ نے کوئی ایکشن وہ نہیں لیا جو آپ کو لینا چاہیے تھا. وہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم میں آپ کہاں تک جیتے. بٹ جہاں پہ آنر کی بات ہے تو آنر کے معاملے میں تو پھر آپ کے لیے جو ہے چھوٹی بات بھی, جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی کہ آپ کی جوان بہن ہے, وہ گھر میں کام کر رہی ہو, اگر اجنبی آدمی صحن میں آ کے کھڑا ہو گیا, نہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا نہ کچھ کیا, ایسے ہی آ کے کھڑا ہو گیا, ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے اس میں تو پھر نہیں آپ تمیز سے بات کریں گے, اس کو باہر ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے, ذرا سر باہر آ جائیں آپ. تو یہ اٹ از سبجیکٹیو. بٹ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر کام میں ہمیں جیتنا ہے, ہر جگہ ہمیں جیتنا ہے. اب جی میرے ہزاروں فالوورز ہیں, لاکھوں فالوورز ہیں, مجھے سب کو پلیز کرنا ہے, پھر تو آپ کی ذات جو ہے بہت سارے ٹکڑوں میں بٹ جائے گی, آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی. آپ کے لیے ہر ایک کی رائے اتنی اہم نہیں ہے. جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان کی رائے آپ کے لیے یس اہم ہے, لیکن جو لوگ آپ کے صرف آپ کے فالوورز ہیں, انہوں نے کوئی بات برسبیل تذکرہ کہہ دی یا آپ کے کسی اوپوننٹ کے کہنے پہ کہہ دی, تو اس پہ جا کے بندہ جو ہے ڈپریشن میں چلا جائے. ناؤ دیٹ از ناؤ کہتے ہیں نا کہ ٹوٹلی نیگیٹو اینڈ ٹاکسک. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو چیزوں کو ان کے پرسپیکٹیو میں رکھنا ہے, اور میچورٹی پرسپیکٹیو کا دوسرا نام ہے. پرسپیکٹیو میں آپ رکھنا ہے, ان کو ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھنا ہے. اس کو جو ہے جو کہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کے اندر سے کہ یہ سچویشن چھوٹی ہے اور یہ سچویشن بڑی ہے. ضروری نہیں کہ جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن بڑی ہے تو آپ بھی اس کو بڑا سمجھیں, اور ضروری نہیں کہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں ارے چھوڑو جانے دو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے, اور آپ کہہ کہ ہاں یہ وہ چیز ہو سکتا ہے دوسروں کے لیے چھوٹی تھی لیکن آپ کے لیے بڑی تھی. یعنی آپ کی عزت نفس کے اوپر کیا سین آ رہا ہے. عزت نفس آپ کی ہیلدی ہونی چاہیے. جو میں نے آپ کو فالوورز کی, فیس بک کے فالوورز کی مثال دی کہ اب اس کی رائے کے اوپر تو نہیں آپ جا کر جو ہے وہ اپنی زندگی پوری چینج کر دیں گے, سب کچھ کریں گے. آپ کا ایک پروگرام ہے, اس کا کوئی ایجنڈا ہے, آپ نے اس کے اوپر چلتے رہنا ہے. تو اس طرح سے آپ کو چیزوں کو ان کے تناظر میں دیکھنے کا آپ کو اپنے اندر رویہ پیدا کرنا پڑتا ہے, ٹو کیپ تھنگز ان پرسپیکٹیو. اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں کچھ نہیں ہوتا. یہ خدا کی دنیا جب سے بنی ہے یہاں سے ہر چیز ہوئی ہوئی ہے پہلے ہی, اور ایک دفعہ نہیں ہوئی, ہزاروں کروڑوں دفعہ ہوئی ہوئی ہے. صرف یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس کمپلیٹ نہیں ہوتا. ینگ ایج میں بندہ جلدی پینک کا شکار ہو جاتا ہے. غصہ بھی پینک کا دوسرا نام ہے. تو اب جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ جی یہ چیز پہلی بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. جی جیسے آپ چھوٹے تھے, آپ نے پہلی دفعہ جب روڈ کراس کی تھی تو آپ گھبرا رہے تھے, لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ باتیں کرتے ہوئے روڈ کراس کر لیتے ہیں. اٹس دا سیم تھنگ ود لائف, دیٹ آپ کا جتنا ڈیٹا بیس آپ کا زیادہ ہوتا ہے, پرسپیکٹیو آپ کا وسیع ہو جاتا ہے. میرا نام منیب ہے, اور میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی مشکلات سمجھ کر اس کی مدد کرنے سے آپ کے رشتے کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہمدرد ہے, اس کو میرے حالات کا پتہ ہے. کئی دفعہ آپ کو اپنے قریبی لوگوں کی کچھ ایسی سچویشنز پتہ ہوتی ہیں جس کا وہ اظہار نہیں کر پاتے, لیکن جب آپ اپنے رویے کی وجہ سے اس کے دکھ کے پوائنٹ کو تکلیف نہیں پہنچاتے تو وہ آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسے بات پتہ ہے کہ اس کو یہ بات میرا غم معلوم ہے, اس کو میرا ایشو معلوم ہے, لیکن اس نے مجھے ذلیل اور شرمندہ نہیں کیا سب کے سامنے. اور لوگوں کے راز رکھنا اور لوگوں کی باتوں کا لحاظ رکھنا, ان کی کمزوریوں کے اوپر پردہ پوشی کرنا, تو یہ تو دیکھیں نا خدا کی بھی ایک صفت ہے. لیکن یہ کہ جو بڑے ہیں, جو اپنے خاندان کی ذمہ داریاں جن کے اوپر ہیں, یا اپنی کمپنی کی ذمہ داریاں ہیں, یا اپنے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داریاں ہیں, ان کا تو یہ پہلا ہی کام ہی امپیتھی سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کو کسی کی مجبوریوں کا پتہ ہے, آپ اس کی مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کام دیتے ہیں, تو وہ رزلٹس آپ کو دے گا. اس حساب کا آپ اس کو کام دیتے ہیں, وہ پھر آپ کو رزلٹس دے گا, اور اس رزلٹ سے آپ کی کامیابی اور آپ کی نیک نامی بڑھے گی. کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کمزوریاں یا اس کی مجبوریاں جو ہیں وہ آپ کی عزت نفس اور آپ کے ڈپارٹمنٹ اور آپ کی کمپنی یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے ساتھ کلیش تو نہیں کر رہی. یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. میم اسی بات کو اگر آگے لے کے چلتے ہوئے کہ دوسروں کے ساتھ اور یہ جو ہم عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ذاتی طور پہ کیا تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیں, عزت احترام سے وہ بندہ پیش آتا ہے جس کے اندر اپنے کوئی گیپس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے اپنے اندر کسی جگہ پہ دلدل موجود ہے تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کو وہ دور رکھتا ہے اپنے سے. تو لہٰذا ہم لوگ بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی جو لوگ ذرا ان پہ شک کرتے ہیں کہ یہ کیا چھپا رہا ہے, اس کو کس چیز کا خوف ہے. کیونکہ اگر آپ کے اندر کوئی کھڈے نہیں ہیں,
کوئی آپ کے اندر کمزوری نہیں ہے، تو آپ اپنے بات چیت میں ریلیکسڈ ہوتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، بے شک میں نے کسی کی کتنی بھی بات سن لی، لیکن فیصلہ میں نے کرنا ہے اپنے اصولوں کے طریقے سے، جو بھی قانون ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ میں بات کیوں نہیں لوگوں کی سن رہی، یعنی بات بھی نہیں کرنا، اور پاور ڈسٹنس کا نام دے دیا گیا، اس میں جاسوس آ جاتے ہیں۔ اچھا پھر کئی دفعہ آپ کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہم تو اس لیے ملتے ہیں وہ اپنے ملک دشمنوں سے کیونکہ ہمیں ان سے رائے لینی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنے عملی تجربے سے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں آپ شیطان کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، اس کا کروڑوں سال کا کرو ہے، لرننگ کرو، وہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی کمپنی میں پائے جائیں گے، آپ کی ریپوٹیشن تو گئی نا۔ جو ملک کے مخلص لوگ ہیں وہ تو آپ سے دور ہو جائیں گے کہ جی ہم تو جاسوسی کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا اسی میں اس نے آپ کے اندر سے، آپ کے مذاق سے یا آپ کی ہلکی بات سے اس نے کتنی اپنی چیزیں لے لی، کیونکہ وہ تو آپ کو پہچانتا ہے نا، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ آپ اپنے کسی خوف کی وجہ سے اس کے پاس آئیں، وہ آپ کے خوف کو پکڑ لے گا۔ موجودہ جو معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ، خوف کے اوپر چلتا ہے۔ میں نے کہا نا فرعون کی حکومت ہے، کوئی نظام نہیں ہے ان کے یہاں، نہ کوئی میرٹ کا سچویشن ہے، نہ ان کے کوئی میڈلز ان کو کوئی کسی کو صحیح ملتے ہیں، نہ ان کے یہاں کوئی کسی کی تعریف کسی کی صحیح ہوتی ہے، جو اصلی جو میں نے ان کی جن کا نظام دیکھا۔ یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوں، الحمدللہ میں نے تینوں بر اعظم دیکھے، وہاں پہ کام بھی دیکھا اور بڑی پاورفل جگہوں سے دیکھا، تو میں ایسے نہیں کہہ رہی آپ سے کہ میں اپنا پاکستان میں آرام سے بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ تو یہ جو ڈبل ایجنٹ بنتے ہیں ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ جاتا ہے اندر شیطان کے غار میں، باہر جو نکل کے آتا ہے وہ نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے، وہ اصلی والا بندہ ادھر ہی رہ جاتا ہے، جو اندر گیا تھا وہ باہر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ان کے پاس ان گینگز میں، ان مابز میں، ان جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے معاشروں میں اندر جانے کا رستہ ہے، باہر آنے کا رستہ نہیں ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ کو جو سیاد ملتے ہیں نا، وہ ایسے بھی ملتے ہیں سیاد جو آپ سے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں بھائی، دیکھو تو یہ تو ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں آل دیٹ، لیکن ایکچولی ان کا بھی کام کیا ہے، وہ صرف آپ سے چرانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ان کا اگر ان کا آپ ان کی دیکھیں طرز معاشرت، ان کے اپنے علاقوں میں جو ان کے رزلٹس ہیں، ان کے علاقوں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا پازیٹیو فرق پڑا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ نیکسٹ ٹو صفر ہوتا ہے کہ بھئی ان کی وجہ سے یہ تو جس علاقے کے اندر ان کو ملتے ہیں ووٹس، تو وہاں پہ تو لوگوں کے پاس نہ جابز ہیں، نہ تعلیم ہے ان کے پاس، نہ سکون ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کیا مطلب کہ انسان جو ہے وہ تو ایک جو جس کو کہتے ہیں تعلیم یافتہ علم والا انسان جو ہے وہ تو ایک پھول کی طرح ہوتا ہے، اس کی خوشبو جو ہے پوری طرف آ رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو ہر چیز روشنی میں نہائی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو۔ اب یہ کیا بات ہے کہ وہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن آگے پیچھے جو ہے وہ بالکل کچھ اچھے لوگ ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کی تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی، ان کے پاس ان کے ہر طرح کے مسئلے مسائل ہیں، انہیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اب اخلاق کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے وہ بے وقوف ہی بن جائیں کسی کوئی آپ کو، اور یا جاسوسی کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جاسوسی کرنے گئے تھے اور خود ہی چوری ہو کر آ گئے۔ تو یہ ساری سچویشنز جو ہوتی ہیں یہ تجربے اور سبجیکٹیوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے آپ دیکھیں ہمارے یہاں اسلام میں جو ہے نا کمیونٹی لیونگ ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں کسی کو آپ کی برائی کا یا کوئی آپ کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے نا تو پتہ نہیں لگتا، لیکن اگر لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ ہے، آپ کے فیملی ٹرمز ٹھیک ہیں، لوگ آپ کے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کے اندر کوئی چیز پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا، تو آپ کے جو قریب ترین لوگوں نے پتہ لگ جائے گا، انہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ بھئی پہلے تو یہ آدمی ایسے نہیں بات کرتا تھا، یہ اب کیوں کر رہا ہے، وہ انہیں شک ہو جائے گا کہ یہ تو وہ آدمی نہیں ہے، تو کوئی اور آدمی ہے، یو نو باڈی ڈبلز بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے نا یہ آپ کی تمیز اور تہذیب والی، یہ ایک معاشرتی تناظر میں کام کرتی ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، اور اس میں آپ کی جو اسائنمنٹس آپ کو یا آپ کی جابز ہیں اس کے اندر آپ کو کیا ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ بٹ امپیتھی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو، ایک بندہ غرق ہو رہا ہے اس کو آپ بچانے کے چکر میں خود ہی ڈوب گئے، پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں نے جو کہا نا کہ ایون انبیاء کی دعا کام نہیں کرتی ہے، جب قوم پہ اگر عذاب آنا ہو یا جو کافر ہے اس کے لیے نبیوں کی دعا کام نہیں کرتی، ایون منافق کو خود نہلانا دھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب پتہ ہے کہ انہوں نے ایک منافق کو، اس کے والد کو نہلایا دھلایا، قبر میں لٹایا and all that، اس کے باوجود اس کی بخشش نہیں تھی۔ تو آپ نے جو ہے نا یہ جو آپ کو دماغ میں ہے کہ کافی لوگ مجھے فالو کریں،
یہ چیز جو ہے نا یہ کئی دفعہ بیماری کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ چنگیز خان کا بھی آخر میں یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ پیسے ہی کما کے اس کو لانے، اور ان کو ہر وقت رومن گورنمنٹس کے میں بھی آخر میں یہ ہوا تھا کہ جی آپ نے ان کو اتنا خوش رکھنا ہے، ہر وقت ان کے لیے میلے کروانے، فیسٹیولز کروانے کہ پبلک ہمارے خلاف نہ ہو جائے سینیٹرز کے، Just to keep them happy. کیپ دیم آکیوپائڈ. یہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے نا ایک پہاڑ بنتا چلا جاتا ہے جو آخر میں ایٹلس کی طرح آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، پہاڑ کے آپ ہل بھی نہیں سکتے کہ یہ پہاڑ گر جائے گا. یو انڈرسٹینڈ؟ Yes, ma'am. تو یہ آپ نے یہ جو لیونگ سچویشنز ہیں نا یہ اسفیئر کی طرح ہوتی ہیں، یہ ایک جگہ پہ پوائنٹ ان ٹائم پہ جمی بھی نہیں ہوتی. تو آپ وہاں تک ذمہ داری لیں جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. جہاں پہ آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو آپ الٹیمیٹلی لوگوں کو ناراض کریں گے، وہ آپ کو ڈسون کر دیں گے، یا آپ کو اپنی کانورسیشن سے بلاک کر دیں گے، آپ کو اپنے گروپ سے آؤٹ کر دیں گے. سو واٹ، آپ تو اصلی واپس آ گئے نا، ڈزنٹ میٹر. تھینک یو ویری مچ میم. آج جو ہم نے بات کی ساری رسپیکٹ کے حوالے سے، ایمپتھی کے حوالے سے، اینڈ اوور آل جو ہماری یہ کلاسز کی سیریز تھی اور جو آج چونکہ ہماری لاسٹ سیریز ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی آخر میں جو ہمارے لیے میسیج دینا چاہیں یا جو ہماری اس کلاس روم کی سیریز دیکھیں گے اگر ان کو کوئی آپ میسیج دینا چاہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا ایک راستہ ہے، خدائی، اللہ کا جو راستہ ہے خدائی اس کو کہتے ہیں اس دنیا کے اندر، وہ ایک راستہ ہے. وہ راستہ جو ہے وہ آپ کو خود سلیکٹ کرتا ہے. جو ہر انسان دنیا میں آیا ہے اس کی ایک اپنی جو اس کے اندر ایک ایبلٹی ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ فرٹیلائزیشن پروسیس کیا ہے. فرٹیلائزیشن پروسیس میں یہ نہیں کہ وہ ایک ہی جرثومہ تھا اور کوئی تھا ہی نہیں، وہ ہزاروں جرثومے آتے ہیں چڑیوں کی طرح اڑتے ہوئے ایرو ڈائنمکس کے پرنسپل پہ. اور جو والدہ کا جو وومب ہوتا ہے نا اس کے اندر پھول کی طرح جو ہے ایگز لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھول کی طرح. ان میں سے صرف ایک پھول فرٹیلائز ہوتا ہے اور باقی سارے پھول جو ہے یعنی جو اس کے بہن بھائی ہو سکتے تھے اس کا کھانا بن جاتے. تو جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ فرٹیلائزیشن پروسیس کا حصہ بنتا ہے. یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے اس ٹائم پہ آپ نے کافی سارے جو آپ کے بہن بھائی ہو سکتے تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جو ماں کے پیٹ میں بہن بھائی ہو سکتے تھے وہ آپ کا کھانا بن چکے ہیں الٹیمیٹلی. ٹھیک ہو گیا. تو جو بیسٹ ہوگا جس پہ دنیا کی زندگی اور سختی گزارنے کی ہمت ہوگی وہی فرٹیلائزیشن پروسیس کا حصہ بنے گا، اور اسے کچھ نہیں ہوگا چاہے ماں محنت کرے یا جا کے پہاڑ سے کود جائے، پھر بھی اس کو اس کی پریگننسی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یو آر سپوز ٹو بی دا بیسٹ. اور قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنی اس پوزیشن کو یاد رکھو جب تم کسی کوئی قابل ذکر تمہاری ہستی نہیں تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک جو جرثومہ ہے جس سے جا کے وہ ایک پھول کو فرٹیلائز کیا ہے باغ کے اندر، اور آپ دیکھیں وہ پھر جب وہ اس کے اوپر سب نے یقین کیا نا ان ہزاروں نے کہ بھئی یو آر دا بیسٹ، تو اب تم جو ہے تم دنیا کے اندر جاؤ، ہم دنیا کے جانے کا حصہ نہیں بن سکتے. وہ کیسے دنیا میں فیل ہوگا؟ وہ ادھر فیل ہو جاتا ہے جب وہ جو رستہ جو اس کے اندر تھا، اس رستے کے اندر جو رب کی اس کی آواز تھی وہ کسی وجہ سے اس سے دور ہو گئی. آپ کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ کوئی آپ کے اوپر بڑے کوئی آپ کے پر نکل کے آ جاتے ہیں یا آپ کے قریب کے لوگوں کے اوپر سر پہ سینگ نکل کے آ جاتا ہے. اس کا یہ کہ راستہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے. جیسے آپ پہاڑ پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ گاڑی سیدھی چلا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے تو روڈ ہی نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹرن کر کے روڈ نکلتی ہے چلی آ رہی ہے. اور بس یہی زندگی ہے اور یہی آپ کا لیسن ہے کہ آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں، اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن ٹھیک رکھنا ہے. اور دوسروں کے ساتھ آپ ججمنٹ مت کریں، وہ اپنے اپنے امتحانوں میں، وہ اپنے کا پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں. دوسروں کی آزمائشوں کا لحاظ کریں، ان کو جو تحفے ملے ہیں آپ کو بھی تحفے ملے ہیں، اس سے ڈیفرنٹ تحفے ملے ہیں، ان کی قدر کریں. اور ان کی جو آزمائش ہے اس کا بھی آپ لحاظ کریں کہ بھئی یہ اس کی یہی آزمائش ہے. آپ نے اپنے جو مقاصد آپ نے حل کرنے ہیں وہ خدا آپ کو اس کا راستہ ضرور دے گا. آپ کو اس میں الرٹ رہنا ہے، فوکسڈ رہنا ہے. آپ کو اپنی کچھ زندگی کے ریچولز ایسے بنانے ہیں کہ آپ کو یاد آتی رہے. اپنے آگے پیچھے کچھ ایسے لوگ، ایسے سمبلز، کچھ ایسی کتاب رکھنی ہے. اور یہ کہ جو میرا ذاتی وہ ہے کہ آپ نے قرآن کی کچھ آیات ڈیلی ضرور پڑھنی ہے. اگر آپ نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی تو جو آپ کے اندر کا سورس ویئر ہے نا وہ ایسے ہی رہے گا، وہ ایوالو نہیں ہوگا. اینڈ یو آر اے لیونگ آرگینزم. تو یہ جو آپ کا سورس ویئر ہے یہ ایوالو ہوتا ہے، اور یہ پھر نئی اس کی ایپس کھلتی ہیں، وہ کھل نہیں پائیں گی آپ کی، پھر وہ بعد میں آپ کے لیے بڑے آگے مسئلے مسائل ہو جائیں گے.
تھینک یو ویری مچ. اٹس بین این آنر کہ ہمیں موقع ملا آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب بھی ہم دوبارہ ملیں گے تب بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سامعین ناظرین, آپ دیکھ اور سن رہے تھے ہماری سیریز کلاس روم فار پریکٹیکل لائف. مجھے خواجہ مطیع الرحمان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کسی نئی سیریز کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.